وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ ہر روز مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ تو ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جس کے ساتھ حضور مصافحہ فرمائیں گے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس سے سرکار مصافحہ فرما لے۔ اور یقیناً یہ برکت اسی لیے ہے کہ حضور جس سے مصافحہ فرمائیں گے وہ پھر یقیناً پکا جنتی ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا، فرمایا اس کو یہ فضیلت اور میں برکت عطا فرماؤں گا کہ اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی نکلتا ہے، فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود و سلام کا دیا جائے۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات گرامی اور واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن اور الحمدللہ یہ 16واں ماہانہ درس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، آنے والوں کو بھی بلانے والوں کو بھی، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں موضوعات تو کئی ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کا جو موضوع ہے وہ معراج شریف ہے۔ اور آج 14 رجب المرجب ہے، تو 13 رجب المرجب کو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت سے مشہور ہے، اور پچھلا درس قرآن جو ہے وہ ہمارا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے موضوع پر تھا۔ تو اس لحاظ سے، اس برکت سے میں نے یہ چاہا کہ اس درس قرآن کا موضوع حضرت شیر خدا کیوں نہ ہو۔ وہ ایک وجہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت جس طرح صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں نا، ہم اسی طرح اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، تاکہ یہ توازن جو ہے یہ برابر ہو جائے۔ پچھلا مہینہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، اور یہ مہینہ حضرت شیر خدا کا ذکر ہے، اور یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت جو ہے نا، ہم اہل ادب ہیں، اور اہل ادب ہیں اہل جنت ہیں۔ ہاں جی، تو یہ اہل سنت کا امتیاز ہے، اور یہ اہل سنت کو خاصیت حاصل ہے کہ ہم ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، اور ایک کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے کی شان گھٹاتے نہیں ہیں۔ اس کی شان اپنی ہے، اس کی شان اپنی ہے۔ جس طرح کے گلاب کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، ہاں جی، اور موتیے کا پھول ہو تو اس کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، چنبیلی کا پھول ہو تو اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح جتنے حضور کے پھول ہیں نا، وہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، یا عثمان غنی ہو، یا حضرت شیر خدا ہو، یا دیگر صحابہ کرام ہو، ہر ایک کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے، اور ہم ہر ایک کی خوشبو سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، داماد رسول زوج بطول، آپ کو یہ شان حاصل ہے کہ آپ صحابہ میں بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں، صحابہ کرام میں بھی شامل ہے،
اہل بیت میں بھی شامل، 4 میں بھی شامل، 10 میں بھی شامل. علامہ صاحب تو آگے آ جاؤ، یہ آپ کی نظر ہے. آپ 4 میں بھی شامل، 10 میں بھی شامل، 313 میں بھی شامل. اچھا میں نام لے دیتا ہوں. 4 یعنی حق 4 یار خلفائے راشدین، ان میں بھی شامل. 10 عشرہ مبشرہ، ان میں بھی شامل. 5 تن پاک میں بھی شامل. ہاں جی. 313 بدر والوں میں بھی شامل. 1500 صحابہ کرام صلح حدیبیہ والوں میں بھی شامل. احد میں بھی شامل. ہاں جی. اور میدان بدر میں بھی شامل، اور فتح مکہ میں بھی شامل، غزوہ خندق میں بھی شامل. 1,24,000 کموں پہ صحابہ کرام کی جب لسٹ بنتی ہے نا تو اس میں بھی جو نمایاں نام نظر آتا ہے وہ حضرت شیر خدا کا ہی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جس کی شان میں سب سے زیادہ آیتیں نازل ہوئے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور بعد مفسرین تو لکھتے ہیں کہ 300 آیات تقریباً حضرت شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ہاں جی. 300 آیات آپ کی شان بیان کر رہی ہیں. ان کی کتنی شان ہوگی؟ ایک آیت کسی کے شان میں آ جائے تو سبحان اللہ. پوری امت کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہاں جی. یہ پوری امت کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور قربان جائیں وہ کیسی بلند ہستیاں ہیں، کیا ان کی شان ہے کہ جن کی شان میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 300 آیات نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت شیر خدا ہے کرم اللہ وجہ الکریم. آئیے ذرا حدیث پاک میں آپ کو ایک دو عرض کرتا ہوں. اور آج جو تقریباً 1 گھنٹے کی جو ہماری بحث ہوگی گفتگو، اس میں جو حضرت شیر خدا کے بہت ساری شانیں ہیں اس میں سے آپ کی بہادری کو بیان کریں گے، آپ کی شجاعت. ہاں جی. جو شیر خدا کا آپ کا لقب ہے نا اس کو آج ہم دیکھتے ہیں. ایک حدیث پاک کی برکت حاصل کیجئے. کنز العمال کی حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر 36,472 ہے. حدیث کا مفہوم ہے، علامہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد امینی صاحب موجود ہیں. آپ کی برکت لیتے ہوئے میں بات عرض کرتا ہوں. حافظ افضال صاحب بھی ہیں، بابا جی حاجی محمد اقبال صاحب، ذکر آپ سارے عاشقان رسول تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنیے گا ذرا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی میں نے اللہ سے تیرے لیے 5 دعائیں مانگی ہیں. اے علی، یہ درس قرآن کی محفل ہے تو ذرا پورا آپ انہماک اور ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں گے تو مجھے بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا. فرمایا اے علی میں نے تیرے لیے 5 چیزیں 5 دعائیں اپنے رب سے مانگی ہیں. اور آگے پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. حضور کی تو ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، پر یہاں سرکار فرما رہے ہیں میں نے مانگا، میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، میری دعا قبول ہوگی. اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو سرکار رب سے مانگ کر علی کو دے رہے ہیں؟ رب سے مانگ کر علی کو دے رہے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز سرکار نے فرمایا علی میں نے رب سے مانگا کہ جب میں قبر سے نکلوں تو میرے ساتھ ہو. جب میں قبر سے نکلوں تو میرے ساتھ ہو، میں نے رب سے مانگا. اور دوسری چیز فرمایا جب میزان پر میں جاؤں، یعنی میزان پر نامہ اعمال تول رہا ہوگا میری امت کا، تو فرمایا جب میں وہاں کھڑا ہوں نا اے علی میں نے رب سے مانگا ہے علی میرے پاس ہی ہو. تو فرمایا وہاں بھی تو میرے ساتھ ہوگا، قبر سے نکلتے ہوئے بھی تو میرے ساتھ، میزان پر بھی تو میرے ساتھ ہے. اور تیسری چیز فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میں نے رب سے مانگا مولا میرا لواء الحمد جھنڈا جو ہے نا وہ میرے علی کو دے دے. تو فرمایا قیامت کے دن اے علی میرا جھنڈا بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا.
میرا جھنڈا بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا. ایک دن نا حضور علیہ السلام نے، یہ مورخین نے بات لکھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو داماد تھے ان کا ذکر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو اتنا سامان دیا، یہ کچھ دیا، یہ کچھ دیا. تو حضرت علی بھی سن رہے تھے، حضرت علی بھی سن رہے تھے. سن کر آپ نے گھر جا کر آد کا ذکر ہوا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے سرکار نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ کچھ دیا ہے، یہ کچھ دیا ہے. تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے سامان تھوڑا دیا، حالانکہ تھوڑے والی بات کوئی نہیں ہے. اور یہاں ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا، جملے سنیے گا، سرکار نے فرمایا اما تردینا ان اللہ اختار من اہل الارض رجلین، فرمایا میری شہزادی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میں سے 2 مردوں کو چنا ہے. فرمایا بیٹی پتہ ہے وہ 2 مرد جن کو رب نے چنا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ابو کی و زوجو کی، ایک تیرا باپ ہے، ایک تیرا خامند ہے. سبحان اللہ، ایک تیرا باپ ہے اور ایک تیرا خامند، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. تو حضرات گرامی جب یہ بات ہوئی، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دل میں خیال آیا، یہ خیال دل میں لے کر آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں. حضرت شیر خدا خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ تخت پر جلوہ نمائیں، جلوہ فرمائیں، آپ کی جو حضور کی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ تخت پر جلوہ فرمائیں، اور ایک خوبصورت شہزادی ہیروں کا تھال لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور اس خیال میں کھڑی ہے کہ آپ توجہ فرمائیں تو وہ تھال آپ پہ نچھاور کرے. آپ نے خواب میں پوچھا، حضرت سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کے انتظار میں آپ کی توجہ کی طالب ہے، یہ کون ہے؟ تو سیدہ خاتون جنت نے فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو میری توجہ کی طالب ہے، اس لیے کھڑی ہے کہ میں توجہ کروں. اللہ اکبر. اور پھر یہاں فرمایا کہ حضرت شیر خدا کے دل میں جو خیال آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لواء الحمد جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ. تو فرشتے اٹھانا چاہیں گے لواء الحمد کو، پر اٹھا سکیں گے نہیں اٹھا سکیں گے. پھر ایک ندا آئے گی، این علی ابن ابی طالب. پھر منادی ندا کرے گا، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہاں ہے علی؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو لایا جائے گا، آپ کو حکم ہوگا، توجہ، آپ کو حکم ہوگا کہ لواء الحمد آپ اٹھائیں. تو راوی کہتے ہیں حضرت علی لواء الحمد پکڑیں گے، اور جو فرشتے نہ اٹھا سکے حضرت علی لواء الحمد کو ایسے اٹھائیں گے جیسے بندہ پھول اٹھا لیتا ہے، جیسے پھول اٹھا لیتا ہے. حضرت علی جب اٹھائیں گے نا تو ایک ندا کرنے والا کہے گا اور آواز آئے گی، اے علی بتا وہ جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو جو تاج عطا کیا تھا، داماد کو جو تاج عطا کیا تھا وہ بہتر ہے یا آپ کا بہتر ہے؟ سبحان اللہ. وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ یعنی جو اللہ نے آپ کو لواء الحمد کا جھنڈا، حضور کا جھنڈا آپ کو دے دیا ہے، یہ بہتر ہے یا وہ تاج بہتر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علی میں نے رب سے مانگا ہے، میں نے رب سے مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ کہ لواء الحمد میرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا. آپ کو شیر خدا جو کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے سرکار نے فرمایا جو میں نے رب سے مانگی مجھے رب نے عطا کی، فرمایا وہ یہ ہے کہ حوض کوثر پر میری امت پیاسی آئے گی. حوض کوثر پر میری امت پیاسی آئے گی. فرمایا علی میں نے رب سے مانگا ہے
کہ حوضے کوثر پر کھڑے ہو کر میری امت کو جو جام پلائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، فرمایا میرا علی ہوگا، میرا علی ہوگا۔ یہ چوتھی بات ہے۔ تو اسی نسبت سے اکچار جار کی بھی شان سنیے، اور روض الفائق میں یہ بات موجود ہے۔ حوالہ میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں خیال نہ رہے کہ اپنی طرف سے بات ہے، کتاب موجود ہے، ہم دکھانے کے ذمہ دار ہیں، منانے کے ذمہ دار ہیں ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، منانا نہیں ذمہ داری ہے، دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور روض الفائق میں یہ بات تیسری چوتھی صدی کی یہ کتاب ہے، جس کا نام ہی کہتے اور نصیحتیں ہیں اردو میں، لیکن اس کا نام الروض الفائق ہے۔ تو حضرات گرامی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 کنارے ہوں گے، مربع صورت میں ہوگا، 4 کونے ہوں گے۔ اور فرمایا 4 کونے پتہ ہے کیوں ہوں گے؟ فرمایا ایک پر ابو بکر کھڑا ہوگا، دوسرے پر عمر کھڑا ہوگا، تیسرے پر عثمان کھڑا ہوگا، چوتھے پر علی کھڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا اللہ فرمایا چوتھے پر علی کھڑے ہوں گے، 4 کنارے ہوں گے۔ اور پھر پتہ ہے آگے سرکار نے فرمایا ابو بکر کے جو پاس آئے گا اور اگر اس کے دل میں عمر کی محبت نہ ہوئی تو ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے۔ عمر کے پاس کوئی آئے اس کے دل میں عثمان کی محبت نہ ہو تو عمر اس کو نہیں پلائیں گے۔ عثمان کے پاس کوئی آئے علی کی محبت نہ ہو تو فرمایا عثمان اس کو نہیں پلائیں گے۔ فرمایا کوئی علی کے پاس آئے اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو تو علی بھی اس کو پلائیں گے نہیں۔ حوض کوثر سے جام وہی پیے گا جس کے دل میں 4 کی محبت ہوگی، کیونکہ حوض کوثر پر جو کھڑے ہو کر حضور کی طرف سے جام بھر بھر کے حضور کی امت کو پلا رہے ہوں گے، وہ یہ 4 یار ہوں گے، یہ 4 یار ہوں گے جو بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھی بات کیا سرکار نے فرمائی کہ میں نے حوض کوثر پر مانگا کہ جب میری امت پیاسی آئے گی تو اے علی میں نے رب سے مانگا ہے کہ میری امت کو جو جام پلائے گا میرا علی ہوگا۔ اور 5ویں بات ہے، فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور رب نے مجھے عطا کیا کہ قیامت کے دن میری امت کو جو قائد ہوگا، سبحان اللہ، میری امت کا جو قائد ہوگا، یعنی جس کے پیچھے پیچھے میری امت نے چلنا ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بلایا جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے مانگا ہے میری امت کا جو امام ہوگا وہ میرا علی ہوگا، فرمایا وہ میرا علی ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں حضور نے رب سے مانگی اور سرکار نے فرمایا میرے رب نے یہ 5 مجھے عطا کر دی ہیں، فرمایا رب نے عطا کر دی ہیں۔ یہ تو شان ہے علی کی کہ سرکار رب سے مانگ مانگ کر، سرکار اپنے رب سے مانگ مانگ کر اپنے علی کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے نا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہاں مفسرین نے قول کیا، لکھا، مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ جس کی محبت ڈالتا ہے نا، جس کی محبت کی بات یہاں ہو رہی ہے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت شیر خدا ہیں کہ اہل ایمان جو ہے وہ علی سے محبت کریں گے، اور یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی ایمان والوں کو۔ اور ایمان کی نشانی حضرت علی کی محبت ہے، اور وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام فرماتے، سیاستہ کے حدیث پاک ہے، فرماتے حضور کے وصال کے بعد ہم نے اپنے اندر کسی کو دیکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، تو فرماتے ہیں ہم نے اب اگر یہ جانچنا ہوتا مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تو فرماتے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی مجلس میں علی علی کرنا شروع کر دیتے۔ یہ صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحابہ علی سے دور ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا کہ کوئی منافق تو نہیں بیٹھا
کہتے ہم پھر علی کا ذکر شروع کر دیتے. ہم علی علی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مومن اور منافق کو دیکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, تو کہتے پھر ہم علی علی شروع کر دیتے. جس کا چہرہ بگڑ جاتا تو کان سے صحابہ پکڑتے اس کو اور کہتے چل باہر نکل. وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتے تو منافق ہے. وہ کہتا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ وہ کہتا کیسے پتا چلا؟ تو ان کا ہمیں ایسے پتا چلا ہے کہ ہمارے آقا نے بتایا ہے کہ علی کے ذکر سے جو بگڑ جائے وہ منافق ہے. مومن وہ ہے جس کے سامنے علی کا نام آئے اس کا چہرہ کھل جائے, وہ خوش ہو جائے. علی کا نام سن کر مومن خوش ہو جاتا ہے. ہاں جی, علی کا ذکر تو مومن کی پہچان ہے. علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. علی کی محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا. اچھا ایک اور بات سنیے, یہاں میں یہ بات اکثر اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ علی کی محبت, علی کا ذکر جو ہے یہ منافق اور مومن کی پہچان ہے. جہاں علی کا ذکر ہوگا منافق آ سکتا نہیں ہے. اور دوسری حدیث پاک سنیے, سرکار نے فرمایا عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطان قریب نہیں آتا. اور مطلب یہ ہے کہ حضور نے ہمیں دو ہستیاں دی ہیں کہ منافق بھگانا ہے تو علی علی کرو, منافق بھگانا ہے تو علی علی کرو, اور شیطان بھگانا ہے تو عمر عمر کرو. اور سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہاری محفل میں نہ کوئی منافق آ سکتا ہے نہ شیطان آ سکتا ہے, آئے گا وہی جو مومن ہوگا. کیوں بولا کیوں؟ یہ میں نے کیوں کہا ہے, کیوں کہ ہماری محفل میں تو عمر بھی ہوتا ہے, ہماری محفل میں تو علی علی بھی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں نہ منافق پائے جاتے ہیں نہ شیطان پائے جاتے ہیں. منافق اور شیطان ان کے ذکر سے بھاگ جاتے ہیں, آتے وہی ہیں جو پکے مومن اور مسلمان ہوتے ہیں. تو حضرات گرامی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک لقب ہے شیر خدا. کہیے ذرا سبحان اللہ. آپ کی شان میں, آپ کی ذات میں بہت سارے موضوع ہیں. آپ کی بہادری, آپ کا علم, آپ کی سخاوت, آپ کی طہارت, آپ کی آل اولاد, یہ سارے آپ کی ذات میں موضوع ہیں. پر آج ہم ایک ہی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ کی بہادری کو. کہیے ذرا سبحان اللہ. اچھا حضور علیہ الصلوۃ توجہ رکھیے گا, یہ سبق ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کلاس لگی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 27 ایسی جنگیں ہوئیں جن میں سرکار خود جلوہ گر ہوئے, جن کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور پھر 47 ایسی جنگیں ہیں جو سرکار نے لشکر تیار کر کے بھیجے ہیں, جن کو سریہ کہا جاتا ہے. کچھ ایسے بھی لشکر ہیں جو سرکار نے بھیجے ہیں جن میں سرکار خود گئے نہیں ہیں, اور کچھ ایسے لشکر ہیں جو سرکار بھی خود گئے ہیں, اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور یہ حضور کی 10 سال مدنی زندگی جو ہے, 10 سال میں 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں, اور 47 جنگیں وہ ہیں جو سرکار نے لشکر بھیجے ہیں. اب یہ جہاد کا اہمیت دیکھیں جہاد کی, کہ 10 سال میں سرکار کتنی جنگیں کر رہے ہیں. یہ 74 کے قریب جنگیں بنتی ہیں. 10 سال میں سرکار نے 74 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں, جن میں تو 27 وہ ہیں جن میں سرکار خود بنفس نفیس کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ان 27 جنگوں میں, اب سنیے, 27 جنگوں میں 26 ایسی جنگیں ہیں جن میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے حضرت علی نظر آتے ہیں. اور ان 26 جنگوں میں حضور کا جھنڈا جس کے پاس رہا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور حضرت علی کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال, 26 سال, 27 سال, 28 سال. یہ جب جنگیں کر رہے ہیں 25-26 سال کا نوجوان, حالانکہ حضور کے لشکر میں, حضور کے صحابہ میں بڑے بڑے عمر کے لحاظ سے صحابہ کرام موجود ہیں, پر سرکار نے جھنڈے کا انتخاب جس کے لیے کیا ہے نا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے.
اور عمر بھی 25-26 سال ہے. جھنڈا سرکار نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے. ہاں جی, ایک غزوہ وہ ہے جس میں حضرت علی سرکار کے نہیں ساتھ نہیں ہے, وہ آخر میں عرض کروں گا کس وجہ سے نہیں ہے, وہ بھی آپ کو بات مزے کے ساتھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک حضور کے ساتھ نہیں بلکہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. غزوہ بدر ہے تو حضرت علی سرکار کے سامنے ہے, بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ فضائل صحابہ میں بات لکھی ہوئی ہے. مسند امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی فضائل صحابہ پر, ہاں جی, فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت موجود ہے. بدر کا موقع ہے, غزوہ بدر, کنواں جو ہے وہ کافروں کے قریب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو کنویں سے پانی لے آئے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کنویں سے پانی لے کر آئے, بھر کر لائے؟ تو حضرت علی کھڑے ہو گئے, حضور مجھے حکم فرمائیے میں نہ لے آؤں. تو سرکار نے فرمایا علی جا لے کر آ. حضرت علی نے مشکیزہ برتن اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چلے گئے. اب اگلے جملے سنیے گا, اور یہ بدر کا ہی موقع ہے کہ جس میں فرشتے سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ بدر کا موقع ہے, جبریل بھی ہیں, میکائیل بھی ہیں, اسرافیل بھی ہیں. یہ تین فرشتے جو ہیں سردار بن کر, ان کے متحد فرشتے جو اللہ نے بھیجے, یہ تین سردار فرشتے ہیں. اور 5000 فرشتہ جو ہے وہ میدان بدر میں اترا, صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جنگ بھی کی ہے. فرشتوں نے جنگ بھی کی ہے. یہ تو ایک علیحدہ موضوع میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, بلکہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب کنواں جو ہے وہ کافروں کے قریب ہے اور پانی بھر کر لانا ہے. حضرت علی اتنے بہادر ہیں کہ مشکیزہ اٹھایا, برتن اٹھایا, کنویں پر جا کر کھڑے ہو گئے پانی بھرنے کے لیے. اچھا اب سنیے, جب حضرت علی کنویں پر گئے پانی بھرنے لگے تو حضرت جبریل, حضرت میکائیل, سنیے, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, یہ تین فرشتے زمین پر آ رہے تھے اور اتنی رفتار سے آ رہے تھے کہ ہر چیز ہلتی جا رہی تھی, کیونکہ فرشتے کی رفتار ہے. اس روم سے فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں اور جو کافر ہے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی شے آ رہی ہے پر نظر کوئی نہیں آ رہی. صحابہ بھی محسوس کر رہے ہیں پر نظر کوئی نہیں آ رہا. پتہ تو اس وقت چلا نا جب سرکار نے بتایا. اچھا اب فرشتے آ رہے ہیں, جبریل آئے, میکائیل آئے, اسرافیل آئے, سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آ کر بتایا یا رسول اللہ, رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں جب جانا ہے پہلے علی کو سلام کر کے جانا ہے, پہلے علی کو سلام کرنا ہے. سبحان اللہ. میرا علی وہ بدر کے مقام پر کنویں پر کھڑا ہوا ہے, اے فرشتوں حضور کی بارگاہ میں بعد میں جانا ہے. سبحان اللہ. اے فرشتوں حضور کی بارگاہ میں, یہ رب کا حکم ہے, یہ حدیث کے کلمات ہیں. سرکار نے فرمایا فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں وہ میرے محبوب کا غلام علی کھڑا ہے, جاتے ہوئے میرے علی کو سلام کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ علی کا مقام ہے, یہ علی کا مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان بدر میں کئی بار, میدان احد میں کئی بار میں نیچے زمین پر بیٹھا, گرا تو نہیں نہ کہہ سکتے, کئی بار ایسا ہوا میں زمین پر آیا, کسی نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور کہا علی تو نوجوان ہے اٹھ, علی تو نوجوان ہے اٹھ. تو کہتا میں اٹھ کھڑا ہوتا, پھر لڑنے لگ جاتا, پھر زمین پر آتا, پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کوئی اٹھا کر کھڑا کر دیتا اور کہتا علی تو نوجوان ہے اٹھ, لڑ ان سے. تو فرماتے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے وہ اٹھانے والا کون تھا؟ آج کی اللہ و رسول ہو عالم, اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا علی وہ جبریل تھے جو تجھے بار بار اٹھا رہے تھے, وہ جبریل تھے جو تجھے
بار بار اٹھا رہے تھے. اور ایک حدیث کے کلمات ہیں, فرمایا کہ بدر کے مقام پر سرکار نے فرمایا حضرت صدیق اکبر حضور کے خیمے کے پاس کھڑے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے. ایک دن حضرت شیر خدا فرماتے بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی بہادر تو آپ ہی ہیں سب سے. فرمایا میں بہادر ہوں, پر میری نظر میں جو بہادر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. پوچھا گیا حضور اس کی وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان بدر میں جب حضور کی حفاظت, حضور کے خیمے کی حفاظت کی بات آئی تو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے, سوچ رہے تھے, پر حضرت ابوبکر صدیق تلوار اٹھا کر حضور کے خیمے کے پاس نظر آئے. کہتے صدیق اکبر حضور کے خیمے کے پاس کھڑے ہوئے نظر آئے. فرمایا بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہے. اچھا, میدان بدر میں سرکار نے فرمایا ابوبکر صدیق حضور کے خیمے کے پاس ہے, توجہ, حضور کے خیمے کے پاس ہے, اور حضرت علی وہ جھنڈا لے کر صحابہ کرام میں سب سے آگے کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا اے ابوبکر تم جہاں بھی رہو, اے علی تم جہاں بھی رہو, پر اللہ نے جبریل کا اور میکائیل کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے, ایک ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایک حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایک حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہے. اور یہ جبریل اور میکائیل کا ذکر پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سارے فرشتوں میں سے سردار فرشتے ہیں. جبریل اور میکائیل سردار فرشتے ہیں. اور وہ جو سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں, 2 وزیر آسمان پر ہیں, وہ جو حضور کے وزیر ہیں نا وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور سرکار کیا فرماتے ہیں, وہ بھی میرے وزیر یہ بھی میرے وزیر. پر آج وہ آسمان والے وزیر جو ہے نا, سبحان اللہ, آج وہ آسمان والے جو میرے وزیر ہیں جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں, ایک علی کے ساتھ کھڑا ہے, سبحان اللہ, اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کی شان ہے, جن کے ساتھ جبریل نظر آتے ہیں, میکائیل نظر آتے ہیں. یہ علی کی شان ہے کہ جن کو جبریل بھی آ کر سلام کرتے ہیں, میکائیل بھی سلام کرتے ہیں, اسرافیل بھی سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے حضرت علی کی شان. یہ تو میں نے آپ کو بات کی ہے میدان بدر کی. اب آئیے میدان احد میں. میدان احد میں سنیے کہ ذرا توجہ سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت علی کھڑے ہیں. کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور کے سامنے علی نہ ہو. ہاں جی, میدان احد میں اب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں یہ سارا نظارہ یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی حضور کے سامنے ہیں. اب معاملات احد کے جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی صحابی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, تو کافر جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں. کافر ان کی ٹولیاں وہ اکٹھے گروہ بناتے ہیں کہ حضور پر حملہ کرے, اکٹھے ہو کر معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں. حضرت علی حضور کے سامنے, توجہ رکھیے, حضرت علی حضور کے سامنے کھڑے ہیں. سرکار دیکھتے ہیں کہ ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں. سرکار فرماتے علی جا ذرا, سبحان اللہ, اے علی وہ دیکھ جا ذرا. حضرت علی جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, جا کر ان میں گھس جاتے ہیں, کچھ مار دیتے ہیں, کچھ بھگا دیتے ہیں. وہ پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں, پھر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. تو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سرکار دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں علی ذرا جا, یہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی پھر دوڑ پڑتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں. سرکار پھر فرماتے ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. حضرت جبریل نے عرض کی, توجہ, حضرت جبریل نے عرض کی, یہ بات رہے گی تو پھر سمجھو ساری تقریر رہے گی. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو جان نثاری ہے, یہ تو فدا ہے, فدا ہونا ہے, یہ تو جان قربان کرنا ہے. ادھر 10-15 بندے آپ اکیلا علی بھیج دیتے ہیں. واہ 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 واہ. حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو جان نثاری ہے کہ ادھر اتنے بندے 10-15-20-30 آپ اکیلا علی بھیج رہے ہیں.